اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں بے شمار مقامات پر انسان کو تفکر تدبر یعنی غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کبھی فرمایا کہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرو، اور کبھی فرمایا کہ اللہ کی زمین میں چل پھر کر پھر غور و فکر کرو جب تم چیزیں دیکھتے ہو، یعنی پہاڑ ہے، دریائیں ہیں، نہریں ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھو تو وہاں چاند ہے، وہاں سورج ہے، وہاں ستارے ہیں، وہاں بادل ہے، وہاں سے بارش برستی ہے، ان سب چیزوں کو دیکھو۔ اسی طرح کائنات عالم کے اندر مختلف اجناس، مختلف قسم کی پیدا ہونے والی چیزیں فروٹ کی صورت میں ہوں، کھانے والے کی صورت میں ہوں، پھولوں کی صورت میں ہوں، درختوں کی صورت میں ہوں، ان کو دیکھو اور ان میں تفکر اور تدبر کرو۔ آخر یہ تفکر اور تدبر ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اسی طرح آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو پہلی قوموں کے ساتھ معاملات پیش آئے ذرا ان کو بھی پڑھو، سنو، اور پھر فرمایا عبرت حاصل کرو، پھر فرمایا تفکر کرو، تدبر کرو۔ آخر یہ انسان کو تفکر اور تدبر کا کیوں کہا گیا؟ یہ ایک سوال ہے کہ مختلف چیزوں کی طرف کہہ کر کہا گیا کہ تم غور و فکر کرو۔ دوستان گرامی، بات یہ ہے جب بھی بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے اس میں غور و فکر کرتا ہے، یقیناً اس کی جو عظمت ہوتی ہے وہ بندے کے دل میں آ جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ اگر کسی عالم کی کتاب پڑھتے ہیں، اگر اس کے اندر اس نے بہترین قسم کا مواد دیا ہو نا، تو آپ کتاب پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ کی عالم سے ملاقات نہیں ہوئی، صرف نام لکھا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار کمال ہو گیا، اس بندے کا اتنا علم ہے، ایسا اس کا حافظہ ہے، اور اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس مسئلے کو لکھا ہے، تو آپ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، آپ کے دل میں اس کی محبت اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کبھی میں اس سے ملاقات کروں، پھر خواہش ہوتی ہے کبھی میں اس کا بیان سنوں، ایسا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ گاڑی ہے، موبائل ہے، جہاز ہے، تو آپ کہتے ہیں جس نے یہ بنایا یار بڑی کمال کی بات ہے، اس نے یہ چیز بنائی ہے۔ تو جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے کمال کو دیکھتے ہیں تو بنانے والے کی عظمت دل میں آ جاتی ہے۔ تو فرمایا جب تم ساری کائنات کو دیکھو گے کہ کون ہے جس نے آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، کون ہے جس نے بیچ میں ستارے لگا کے اس کو سجا دیا، پھر سورج ہے کہ ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف جاتا ہے، کبھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا، کون ہے جو بارش برساتا ہے، کون ہے جو پھل اگاتا ہے، کون ہے جس نے پہاڑ کھڑے کیے ہیں اور وہ اپنی جگہ کے قائم ہیں۔ تو فرمایا جس طرح تم کتاب پڑھ کے عالم کی عزت اپنے دل میں پاتے ہو، چیزیں دیکھ کر بنانے والے کی عزت اپنے دل میں پاتے ہو، تو جب تم اس کائنات میں غور و فکر کرو گے تو آٹومیٹک تمہارے دل میں بنانے والے رب کی عزت آ جائے گی، رب کی عظمت آ جائے گی، رب کی پہچان تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی، اور پھر تمہارے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ یار اس رب کے کلام کو بھی پڑھا جائے، اس رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کی جائے، اور پھر آپ لازمی نتیجہ یہاں تک پہنچیں گے کہ واقعی یہ وحدہ لا شریک رب ہے جس نے سارے نظام کو چلایا اور آج تک اس نظام میں کوئی بگاڑ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، چونکہ قرآن میں میرے رب نے بھی یہی فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لوگوں اگر کوئی ایک خدا اور ہوتا، جو کہ نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا تو تم دیکھتے یہ نظام آج بگڑ چکا ہوتا، کبھی سورج ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ستارے اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں بائیں، یہ ماحول بکھر جاتا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ نہیں بکھرا تو مان جاؤ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی رب ہے۔ تو یہ جو بیسک تفکر اور تدبر کرنا ہے، یہ سمجھو کہ اپنے دل کے اندر اپنے رب کی عظمت کو بڑھانا ہے، اور جب عظمت رب کی بڑھ جائے تو ظاہر سی بات ہے بندہ پھر جستجو کرتا ہے اور چیزیں پڑھنے کے لیے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پڑھتا ہے کہ زندگی دینے والا بھی رب ہے، مارنے والا بھی رب ہے، عزت بھی یہی دیتا ہے، ذلت بھی یہی دیتا ہے، اور یہی ہے جس نے سارا جہاں بنایا۔ پھر جب بندہ توجہ کرتا ہے تو بندے کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں پھر اسی رب کو ہی راضی نہ کر لوں، اور جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو علماء فرماتے ہیں دو چیزیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں، ایک وہ اطاعت کے جذبے کے تحت رب رسول کی فرما برداری کرنے لگ جاتا ہے، کبھی کمی کوتاہی نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کو تلف نہیں کرتا۔ اب یہ ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر ہماری پوری کمیونٹی کے لیے سبق ہے، یہ جو ظلم ہے، یہ جو دھوکہ ہے، یہ جو ملاوٹ ہے، یہ جو قتل و غارت ہے، یہ جو فساد ہے، یہ جو حق مارنا،
یہ جو گالیاں دینا، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافیاں کرنا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کب؟ جب اس کے دل میں اپنے رب کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ چونکہ دو ہی راستے ہیں، یا وہ اطاعت کرے گا یا پھر وہ قوم کو ذلیل کرے گا، دو ہی باتیں ہیں۔ اگر اطاعت کرے گا تو پھر یہ ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ اس راستے پہ چلے گا تو اطاعت نہیں کر سکتا۔ تو لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی رحمت کی طرف راغب ہوتا ہے اور پھر رب کا ایک کامل بندہ بن جاتا ہے، چونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اتنا غور و فکر کیا، جب خالق و مالک وہی ہے، اس کے کہے بغیر، اجازت کے بغیر، ارادے اور چاہت کے بغیر کوئی چیز یہاں سے نہ بدل سکتی ہے نہ بگڑ سکتی ہے، نہ کوئی مجھے دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ جب ہے ہی سب کچھ اس کا، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں سے چھیننے کی اور ظلم کرنے کی؟ تو پھر وہ کہتا ہے میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، جب وہ راضی ہو جائے گا تو ہر چیز مجھے عطا فرما دے گا۔ گرامی قدر حضرات، اس لیے انسان کو فرمایا گیا غور کر، تفکر کر، تدبر کر، اور ان چیزوں کے اندر، اور پہلی قوموں کے تذکرے اس لیے کہا ان میں غور و فکر کر، تاکہ پتا چلے کہ کس کس گناہ کی وجہ سے وہ برباد ہوئے، تاکہ تو بھی بچ، اور جب بچ جائے تو پھر اپنے آپ کی اصلاح کر کے اپنے رب رسول کا فرما بردار بندہ بنا لو۔ یہ ہے پہلا نقطہ جو آج آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اب سنیے دوسرا نقطہ۔ واقعہ کربلا بیان ہوتا ہے، ہم نے بھی کیا ہے، علماء بھی بیان کرتے ہیں، کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ہمارے لیے اس واقعہ میں کیا سبق ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اس کو آپ پیغام سمجھ لیں، سبق سمجھ لیں، درس کربلا سمجھ لیں، ہمارے لیے کیا ہے۔ پہلی بات، سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عقائد اور اپنے اعمال، اس کی جو اصلاح ہے خود بھی کرنی چاہیے اور دوسرے کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، حضرت امام علی مقام کا جو راستہ ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ جنت کے سردار کا اگر عقیدہ، سبحان اللہ، جنت کے سردار کا اگر عمل، سبحان اللہ، تو پھر وہ بھی چاہتے تھے کہ جیسا ہمارا نظریہ اور عمل ہے باقی سب کو بھی ویسا اپنانا چاہیے۔ پہلا سبق۔ دوسرا سبق یہ ہے، یہ جو عقیدے اور عمل کا معاملہ ہے، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مولوی اپنا عقیدہ اور عمل درست کر لے یا عوام درست کر لے۔ امام علی مقام کا یہ سبق بتاتا ہے کہ سب سے پہلے حکمران کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کا عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس لیے امام علی مقام کا یہ سارا معاملہ تھا کہ حکمران جو ہوتا ہے عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، اس لیے آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ یہ دوسرا سبق ہے۔ اب تیسرا سبق سنیے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ جب جتنی بڑی مشکل آ جائے، اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا ہے، وہاں پر بے صبری کر کے اپنے رب کو ناراض بھی نہیں کرنا اور اپنے ثواب کو ضائع بھی نہیں کرنا۔ اور جب بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جھنڈا اسی بندے کا بلند فرما دیتا ہے۔ یہ امام علی مقام کا تیسرا سبق ہے کہ جب بھی مشکل آ جائے تو اپنے رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل ان کی خاطر بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ اتنی انعام اگر اس کے ہیں تو اگر کوئی آزمائش آ گئی ہے تو اس میں بھی حکمت ہی ہوگی نا، سمجھ آئی؟ یہ تیسری۔ اب چوتھی بات سنیے، کتنی بڑی مشکل آ جائے، گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنا شہر چھوڑنا پڑے، لیکن لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت نہیں کرنی چاہیے، کبھی پہل نہیں کرنی چاہیے۔ امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا کہ لڑائی نہ ہو، مکہ چھوڑ دیا لڑائی نہ ہو، کوفہ کے اندر کربلا میں جب پہنچے راستہ روکا، امام نے فرمایا میں لڑنے نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا امامت کے لیے، اب لڑتے ہو، میں تو لڑنے ہی نہیں چاہتا۔ تو وہاں پر پانی بند ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ نے بالکل لڑائی کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ امام کا چوتھا سبق ہے، جو مرضی ہو جائے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ پہل لڑائی اور جھگڑے میں اس بندے کی طرف سے نہ ہو، چونکہ اس کے ساتھ فتنے فساد اور تلخیاں بڑھتی ہیں۔ اور یاد رکھو یہی سبق حسینیت ہے۔ یہ چوتھی بات، جاگ رہے ہیں تو پانچویں بات بھی سنا دوں آپ حضرات کو۔ امام علی مقام کا پانچواں سبق یہ ہے، گرامی قدر حضرات، تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا پانچواں سبق اور بالخصوص کربلا کا سبق، جو مرضی ہو جائے، فرمایا جو چیزیں فرائض میں ہیں، ہمارے اوپر فرض ہیں، وہ کبھی ان کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز ایک بھی نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ فرمایا وقت جیسا بھی آ جائے یہ تو فرض ہے نا،
یہ امام علی پاک کا سبق ہے اور ہمیں بھی یہ سبق پر اسی طرح عورتوں کے لیے پردے کا حکم جو ہے یہ قرآن مجید میں اور یہ فرض ہے. آپ دیکھیں امام علی پاک کی عورتیں اور کربلا آپ نے پردے کا حکم دیا اور فرمایا اے میری بہن یہ پردہ ہمارے گھر کی زینت ہے, پہچان ہے, یہ ہمارے گھر کی لاج ہے, یہ ہمارے گھر کی نشانی ہے. فرمایا میں شہید بھی ہو جاؤں تو کبھی بے پردہ مت ہونا. اور یہی بات ہے سادات یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے اس موقع پر صبر بھی کیا, نماز بھی پڑھ کے دکھائی اور ساتھ میں پردہ بھی کر کے دکھایا. یہ یہاں پر جو باتیں کی جاتی ہے نا یہ بے تکی اور بےہودہ باتیں ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی یہ قرآن و حدیث اس کی اجازت دیتی ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ امام پاک کا سبق یہ ہے کہ اپنے قرآن اور اپنے دین اور اپنے محبوب پاک کے بتائے ہوئے مسائل اپنے خوشی اور غموں میں آ کر ان کو بھولنا نہیں چاہیے, بلکہ اپنی ہر چیز کو پیچھے کر کے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے رکھنا چاہیے. یہ 5واں سبق. جاگ رہے ہیں تو 6واں سبق بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں. امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا 6واں سبق یہ ہے اور یہ بڑا خاص سبق ہے. کربلا شریف کے اندر امام پاک نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی ہے. اب دیکھیں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں مطلب اتنی اعلیٰ قسم کے پنکھے, چلر, اے سی سب لگے ہوئے ہیں, ہمارے گھروں میں بھی یہ فیسلٹیز موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہم نے اس واقعہ کربلا سے کیا سبق سیکھا ہے؟ کیا ہم نے سال کے بعد ایک آیا جلسہ اور وہاں بیٹھ کے چاول کھائے چلے گئے؟ نہیں, ہمیں یہ سبق سیکھنا ہوگا. اور یہی بات جو میں نے ابتدا میں قرآن کی آیت پڑھی, کوئی بھی واقعہ ہونا اس میں غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے, اس کے اندر جو حقیقت اور مغز اور نچوڑ ہے وہ نکال کے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی چاہیے. کیا میں امید کروں تلاوت بھی کریں گے ہم سب؟ حسینی سچے بان نہیں تب سکتے ہیں, ورنہ حسینی کس بات کے مجھے بتائیے نا. اب یہ تھا 7واں سبق. جاگ رہے ہیں تو 8واں سبق بھی عرض کروں آپ کے سامنے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا شریف میں ہیں نا, تو آپ کی پوری ہسٹری کو صحیح العقیدہ لوگوں کی کتابوں سے آپ پڑھ کر دیکھ لیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں پر ہمیشہ حق کا پرچم بلند رکھا ہے. آپ دیکھیں 22,000 کا لشکر سامنے تھا, اذان بھی دیتا تھا, نمازیں بھی پڑھتا تھا, کلمہ بھی تھا, داڑیاں بھی تھی, سب کچھ ان کے پاس تھا. لیکن امام حسین نے یہ نہیں کہا اے چلو جی سارے ٹھیک ہوں نے, اے چلو جی پھر انہوں نے پیچھے نماز پڑھ لینے, اے جی سارے ٹھیک ہوں نے, آج کل جیسے کئی چورن بیچ رہے ہیں. امام حسین نے فرمایا جب بات دین کی آ جائے تو پھر رش کو نہیں دیکھنا, داڑھی کو نہیں دیکھنا, صرف قرآن کو نہیں دیکھنا, کلمے کو نہیں دیکھنا, حق کو دیکھنا ہے. امام علی مقام اپنی اذان دیتے تھے, اپنی تکبیر, اپنی جماعت, 82 بندوں کا قافلہ تھا, لیکن آپ نے 22,000 کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی, آپ نے اپنی پڑھی ہے. کیوں؟ جب بندہ نظریاتی ہو جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میں تنہا رہ جاؤں گا پر باطل کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا, میں حق کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں. امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بتا دیا اور آپ کے واقعے کا یہ سبق ہے کہ ایسے ہی ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو آگے کھڑا کر کے پیچھے نہیں کھڑے ہونا, پہلے ویکھنا ہے بھی کھڑے ہون دے لائق بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو میرے امام کی سنت ہے, اگلے امام کو چیک کرنا, یہ میرے امام حسین کی سنت ہے. نہیں تو تھوڑے رہ جاؤ لیکن گند کو اپنے ساتھ نہ ملاؤ, تھوڑے رہ جانا بہتر ہے. اور آپ اسلام کی پوری ہسٹری اٹھا, آپ جنگ بدر دیکھ لیں, آپ جنگ احد دیکھ لیں, خندق دیکھ لیں, حنین دیکھ لیں, آپ تبوک دیکھ لیں, آپ کربلا کا معرکہ دیکھ لیں, آپ کوئی جنگ دیکھ لیں اسلام کی, ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے. شاید چند غزوات ہوں گے جن میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی, ورنہ ہمیشہ تھوڑی رہی ہے. لیکن فتح ان کو ہوئی, کیوں؟ باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے, حق کو اللہ غلبہ عطا فرما دیتا ہے. سمجھ آ گئی حضرات آپ کو؟ تو یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا اور بالخصوص یہ درسگاہ کربلا کا 8واں سبق, حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے پیچھے نہیں کھڑے ہونا. اگر جاگ رہے ہیں تو 9واں سبق بھی عرض کروں امام پاک کا. آپ پورا کربلا شریف کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں. پورے کربلا شریف میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی توجہ پانی کی طرف نہیں تھی. یہ درسگاہ کربلا کا 9واں سبق ہے, آپ کی توجہ پانی کی طرف نہیں تھی. آپ بتا دیں اگر آپ نے کسی سے مانگا ہے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت جناب سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پانی مانگا تھا. میں نے کہا یہ تاریخ کی باتیں ہیں,
उलमा फरमाते हैं कि अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि हुसैन ने वहां मांगा होगा। क्यों? फरमाया जिसने रब से नहीं मांगा वो यजीदियों से कैसे मांगेगा। तो इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका ये सबक है कि जब आप हक के रास्ते पर चलेंगे ना तो फिर आपको मुश्किल आ सकती है बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पर। और ये कुरान में है, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें आजमाएंगे, तवज्जो है ना, बिशैइन बहुत सारी चीजों के साथ, मिनल खौफ फरमाया बज़ाहिर खौफ और हिरास फैला दिया जाएगा। तुम्हें आजमाएंगे कि अब तुम लोगों से डरते हो या मालिकों से डरते हो। समझ आ रही है? फरमाया खौफ के साथ तुम्हें आजमाया जाएगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक नमाज पढ़ रहे हैं, सामने एक सांप लटका, पीछे वाले कई बेचारे नमाज छोड़ के दौड़ गए। जब उसने शुकाट मारी ना, आवाज निकाली तो भाग गया कई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिल्कुल खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। मैं कहा हुसैन दा पुत्र है, जुर्रत और बहादुरी देखो। वो सांप नीचे गिरा, सामने अपनी, और जिसको आप अपनी बोली में छजली कहते हैं, अपनी सिरी उठा के खड़ा हो गया और बड़ी तेज आवाजें हवाएं निकाल रहा है। आप चुप करके खड़े रहे। वो आगे बढ़ा, उसने आपका अंगूठा अपने मुंह में डाल लिया। आप चुप करके खड़े रहे। जब आप सलाम फेरने लगे तो वो सांप भाग गया। आपने सलाम फेरा तो वो पीछे जनाब लिया। आपने वो तुहानू की होया है? वो कहने लगे आपको नहीं पता? फरमाया नहीं। वो खोया की है जी, एक सांप था, लटका था, सामने आया था, आपका अंगूठा मुंह में डाला था तो आपको पता ही नहीं? और फरमाया नहीं यार, साड़ियां गल्लां ते ओदां नूं दियां पईयां सी, सानू की पता की हुंदा पिया, हम तो अपने रब की इबादत कर रहे थे। ये खौफ और हिरास ये उसे तंग करता है जो दुनिया की इन चीजों से डरने लग जाए। जो रब से डरता है, रब उसे किसी से डरने देता ही नहीं है। फरमाया तुम्हें हम आजमाएंगे चीजों के साथ, खौफ के साथ, वलजू भूख के साथ। अब करबला में देखें, बज़ाहिर रास्ते रुके हुए हैं, तलवारें निकली हुई हैं, खौफ और हिरास फैलाया हुआ है। इमाम पाक का चेहरा फिर भी 14वीं के चांद से ज्यादा चमक रहा है, कोई खौफ नहीं है। खाने पी चीजें बंद हो गई, भूख है, आप फिर बर्दाश्त फरमा रहे हैं। नक्सिम मिनल अमवाल, और मालो दौलत भी आपके पास नहीं है, आप फिर बिल्कुल खामोश खड़े हैं और अल्लाह की रजा पे राजी हैं। वल अनफुस, जंग हुई तो बड़ी बड़ी जानें कुर्बान हो गई, इमाम हुसैन फिर खड़े हैं। वो समरात, और फ्रूट नहीं, इसका माना फल है, और फल सिर्फ फ्रूट को नहीं कहते, छोटी औलाद भी बंदे के लिए फल की तरह होती है। हजरत जनाबे अली असगर तक चले गए, इमाम हुसैन फिर खड़े हैं। क्यों? वबश्शिरिस साबिरीन, फरमाया इसलिए कि जितनी खुशखबरियां हैं वो सारी सब्र करने वालों के लिए है। हजरत इमाम आली मुकाम सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा फरमाते हुए अपनी जगह पे तशरीफ फरमा रहे। मेरे अजीज, मेरे भाई, ये दर्स गाहे करबला के असबाक हैं कि इमाम ने तवज्जो फिर इन चीजों की तरफ नहीं की। बताया इस कौम को कि जब अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ जाए तो फिर तुम्हें सब्र करना होगा, और जब तुम सब्र करोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है सब्र करने वालों तुम्हें बशारत है। यह दर्स गाहे करबला का सबक है। तवज्जो है जी हजरात, ये इस वाक़े का निचोड़ है। हमें इमाम अली पाक के इन असबाक को याद रखना होगा, और इसमें से 10वां सबक और जरूरी सबक, पूरा वाक़या करबला पढ़ के देख लें आप। इमाम अली मुकाम ने किसी सहाबी के खिलाफ कोई जुमला बोला हो, किसी अहले बैत के बंदे के खिलाफ बोला हो, या किसी आम मुसलमान के खिलाफ। अब यहां बताया इमाम हुसैन करबला में गए तो सहाबा क्यों नहीं गए? ओ भाई, जंग के लिए नहीं गए थे ना, जंग के लिए बुलाया था। तो जब इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया नहीं है और इमाम हुसैन ने किसी पर कोई जुमला भी नहीं बोला, तो तुम कौन हो बोलने वाले? हुसैनियत ये है कि जैसे हुसैन ने किसी को कुछ नहीं कहा वैसे तुम भी किसी को कुछ नहीं कह सकते हो, वरना ये तो बेअदबियां और गुस्ताखियां हैं। इमाम पाक ने बुलाया नहीं, तलब नहीं किया, जंग नहीं थी, ये तो इमामत के लिए कूफियों ने बुलाया, रास्ता रोका, और फिर बाद में तलवारें लेके सामने खड़े हो गए। बेवफा वो निकले और तुम सहाबा के खिलाफ भौंकना शुरू कर देते हो। हालांकि इमाम अली मुकाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इनके बाद जितने आइम्मा हैं, कोई माई कलाल मुझे बता दे किसी इमाम ने कभी, किसी सैयद ने कभी, अब सैयद वहां तो नहीं रोकते थे, हजरत इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह तआला अन्हु, वहां से सिलसिला आगे, हजरत इमाम अली रजा हूं, इमाम मूसा काज़िम हूं, इमाम नकी हूं, इमाम तकी हूं,
یہ جتنی آئمہ ہیں آپ پڑھیں ان کو، کبھی انہوں نے صحابہ کے خلاف کوئی بات کی ہو؟ آپ پڑھیں داتا صاحب جیسا سید، معین الدین جیسا سید، غوث اعظم جیسا سید، سیدنا شاہ آل رسول جیسا سید، مہر علی جیسا، جماعت علی جیسا، عبداللہ شاہ غازی جیسا، اتنے بڑے بڑے سید اس کائنات میں گزرے ہزاروں کی تعداد میں، کسی ایک نے کبھی کسی صحابہ کے خلاف بات کی ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے بزرگوں نے جب بات نہیں کی تو ہم اپنے بزرگوں کو کراس کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آج جو واقعہ کربلا کو لے کر صحابہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں، یہ درسگاہ کربلا کے مخالف ہیں لوگ۔ آپ کو درسگاہ کربلا کا جو سبق ہے اس کے مطابق رہنا چاہیے۔ اگر امام نے سب کے لیے دعائے خیر کہی ہے تو ہمیں بھی امام علی مقام کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ یہ بے ادبیاں اور تلخیاں یہ تمہاری دنیا بھی برباد کر دے گی اور آخرت بھی برباد کر دیں گے۔ یہ تھے 10 سبق۔ کتنے سبق یاد رہیں گے؟ آواز کمزوروں والی ہے ویسے آپ حضرات، یہ بڑا ضروری ہے امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سبق یاد رکھنا۔ میرے بھائی ہمیں اپنے معاملات کا نہیں پتہ ہے، جبکہ اگر ہم اپنے معاملات میں آ جائیں نا تو یقین کیجئے ہم سب کو بڑی فکر ہونی چاہیے اپنے معاملات کی۔ بعض لوگوں نے صرف آج کل یہی پھیلا رکھا ہے کہ اگر تم نے 11ویں شریف دلوا دی یا میلاد کر لیا یا امام حسین کے نام کی دیگ دے دی تو شاید تمہاری جنت پکی ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے تمہیں اس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے نا، میرا بیٹا بڑی جلدی تیری آنکھیں کھل جائیں گی، تو گھبرا نہیں۔ دیکھو کسی بھی بزرگ کے لیے آپ دیکھ دے سکتے ہیں، لنگر لگا سکتے ہیں، سبیل لگا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ صحابہ کے خلاف ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ اہل بیت کے خلاف ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ نمازیں نہیں پڑھتے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ زکاتیں نہیں دیتے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ قرآن کبھی نہیں پڑھتے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے۔ بیٹا یہ تیری بھول بڑی جلدی نکل جائے گی، تو ذرا صبر کر، قبر میں چل، تیری آنکھیں کھل جائیں گی۔ بزرگوں کے نام کی نیاز بھی کر، لیکن صرف نیاز نہیں، ان کی زندگی کی سب سے بڑی نیاز یہ ہے جیسے ان کا عمل تھا ویسے اپنا عمل بنا لو، جیسے ان کا عقیدہ تھا ویسے اپنا عقیدہ بنا لو۔ یہ بزرگوں کی اصل نیاز ہے۔ مٹھے پہ گئے نا، مٹھے پہ گئے نا، ایو رولا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے، انہوں حل کرو میرے بھائی۔ تو یہ جو ہمیں بھلیکھوں میں ڈالا گیا ہے نا، آپ اس سے نکل آئے میرے بھائی، یہ بہت بڑے دھوکوں میں تمہیں ڈالا گیا ہے، اس سے نکل آؤ۔ ہاں پہلے ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے عقیدوں پر چلو، بعد کے اندر تم نیاز کرو، نیاز کرنے کا بھی مزہ آ جائے گا۔ اب آ جائیے جو میں بات بتلا رہا ہوں آپ کو، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اب ایک بات ہے تو آپ کے سامنے عرض کروں، فرمایا کہ مومن جب انتقال کرتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس کی جو روح ہوتی ہے اس کو معلق کر دیا جاتا ہے تب تک جب تک کہ وہ مرنے والا مسلمان اس کی طرف سے اس کا قرضہ نہ ادا کر دیا جائے۔ یہ قرض لیتے ہیں نا، قرض جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہوں گے جنہوں نے یا قرضہ دیا ہوگا یا لینا ہوگا، توجہ ہے نا، یا کئیوں نے لیا بھی ہوگا۔ ایسے دیکھیے پہلی بات یہ ہے، قرض لینے کے لیے علماء فرماتے ہیں بہت اشد ضرورت ہو تو پھر آپ قرضہ لے سکتے ہیں، یہاں نا کئیوں کو ویسے ہی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، عادت اپنے بینک بیلنس ہے، اپنا سب کچھ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، پھر بھی کہتے ہیں یار 10 15 20 لاکھ روپیہ مجھے دے دینا، مجھے ضرورت ہے دے دوں گا، اور پھر ملک کے حالات دن بدن ڈاؤن ہو رہے ہیں تو کہاں سے دے گا، اور پھر بیچارے اس کے چکر نکلواتا ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اشد ضرورت ہو، شرعی ضرورت پوری کرنی ہو تو پھر آپ قرضہ لے سکتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، توجہ ہے تو سناؤں آپ حضرات کو، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑے غور سے سننے والی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 3 وجہوں سے قرضہ لے اور نہ دے سکے اللہ اس کا قرضہ خود معاف فرما دے گا۔ پوچھا گیا وہ 3 کون سی صورتیں ہیں؟ پہلی صورت فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کو کفن دینے کے لیے بھی کپڑا نہ ہو، ضرورت آ گئی، فرمایا اس وقت اگر کسی نے قرضہ اٹھا کر اس کو کفن دے دیا، اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیا، اور بعد میں یہ بیچارہ واپس نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ یہ پہلا قرضہ ہے۔ دوسرا قرضہ فرمایا اگر اسلام کے لیے جہاد کی ضرورت پیش آ گئی، اعلان ہو گیا کہ جہاد پہ جانا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا،
لیکن یہ جہاد لڑ سکتا ہے. کسی کا یار اگر تو نہیں جا سکتا تو مجھے قرضہ دے دے, میں جہاد لڑ کے آتا ہوں. یہ گیا جہاد لڑا اسلام کے لیے, بیچارہ زندگی میں پھر اس کو واپس نہ کر سکا. اسلام کو ضرورت بھی تھی, اعلان بھی تھا, اس نے لیا بھی صحیح, اور لیا بھی جائز ضرورت کے لیے, جہاد کے لیے. اور اگر خدا نہ خواستہ واپس نہ کر سکا تو قیامت والے دن اللہ اسے معاف فرما دے گا. یہ دوسرا قرضہ ہے. اور تیسرا قرضہ فرمایا جب بندے کو یہ خوف ہو جائے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا, گناہ میں پڑ جاؤں گا, تو اس نے نکاح کے جائز اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے کسی دوست سے قرضہ لے کر نکاح کر لیا, اور بعد میں حالات ایسے بنے کہ بیچارہ یہ ادا نہ کر سکا, تو فرمایا اس نے اپنی پاک دامنی کے لیے قرضہ لیا تھا, قیامت والے دن اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. اور یہ تینوں بندے جب آئیں گے تو اللہ ان کے قرض لینے والوں کو اپنی رحمت دے کے معافی عطا فرما دے گا. اور آپ کو پتا ہے حدیث شریف میں کیا فرمایا گیا؟ قرضہ جب معاف ہوتا ہے تو میرا رب کیا فرماتا ہے, سنیے, حدیث شریف ہے, یہ گپ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا جس نے اچھی نیت اچھے ارادے سے قرضہ لیا, اچھی نیت اور اچھے ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے ضرورت کے لیے لے, اتنا لے جتنا چاہیے, اور واپس کرنے کا پکا ذہن ہو. یہ تین چیزیں پائی جائیں. جب اس نیت سے کوئی بندہ قرضہ لیتا ہے اور پھر خدا نہ خواستہ واپس نہیں کر سکتا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قرضہ لینے والے کو بلایا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس بندے کے سامنے کھڑا ہوگا, کہا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں, اے ابن آدم کیا تو نے یہ قرضہ لیا تھا؟ وہ کہے گا لیا تھا. اللہ فرمائے گا کیوں لیا تھا؟ تو کہے گا باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ مجھے اس کی اشد ضرورت تھی اور اس کے بغیر میرا چارہ نہیں تھا, اور میں نے یہ لے لیا. اب بعد میں میرے یہ حالات ایسے بن گئے, یعنی وہ جل گیا یا چوری ہو گیا یا میرا کاروبار نہ چل سکا, میرے سے کسی نے دھوکہ کر لیا, میں واپس نہ کر سکا. میرے سونے اللہ تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, میرا پورا ارادہ تھا کہ میں واپس کروں لیکن میں نہ کر سکا. اب جو تیرا فیصلہ ہے مجھے منظور ہے. میرا رب تبارک و تعالیٰ پتہ کیا فرمائے گا؟ اے میرے بندے تو نے سچ کہا ہے, قرضہ دینے کا حق تیرا ہے, اب چونکہ تو دے نہیں سکا تو تجھ سے زیادہ تیرا قرضہ دینے کا حق اب میرا ہے. چونکہ تو دے نہیں سکا تو اب قرضہ دینے کا تیرا حق اب سب سے زیادہ میرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز, یعنی اس کو رحمت کہہ لیجئے, لائے گا اور فرشتوں سے کہے گا اس کے نامہ اعمال میں رکھو تاکہ اس کے گناہ تھوڑے ہو جائیں, نیکیاں زیادہ ہو جائیں, اور اس کے مد مقابل کو بھی رحمت دی جائے. اللہ ان دونوں کو اس سے معافی دلوا کے اور اس کو اپنی رحمت عطا کر کے قرضہ معاف کر کے رب تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. اب سمجھ آ رہی؟ اگر قرضہ اچھی نیت سے لیا ہو تو. اور دوسری روایت سنیے, اگر قرضہ لیتے وقت کسی بندے کی یہ نیت تھی کہ ایک باری میں دے وے صحیح تو پھر دیا میں لکیراں کڑھا دیاں گا یا میں نہیں دوں گا, آج کل اکثر ایسا چل رہا ہے, تو فرمایا پتہ کیا ہوتا ہے؟ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جب یہ بندہ پیش آئے گا تو دھوکے باز اور چور کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا. اور بھائی خدا کے لیے اپنے لین دین کے معاملات کو درست کرو, بالخصوص قرضے ضرورت کے علاوہ لیا نہ کرو, اگر لیا ہے تو وقت پر دیا کرو. قرضہ دینے والوں کی بھی تین صورتیں ہیں نا, یا تو کئی ایسے اچھے بندے, اچھا خون, اچھی تربیت والے لوگ ہوتے ہیں, قرضہ لیتے ہیں, جو ٹائم ہوتا ہے اس پہ واپس کرتے ہیں. سبحان اللہ, تمہاری وجہ سے ماحول بھی اچھا رہا, اگلا بھی سکھی, تم بھی سکھی, اور آئندہ سے اعتبار بھی بحال ہو گیا کہ یار کوئی مسلمان مانگے تو دینا چاہیے, مدد کرنی چاہیے. یہ پہلی بات ہے, اچھا ماحول بن گیا. دوسرے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس چکر لگا لگا کے لینے والے کے جوتے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن وہ دیتے ہی نہیں ہیں. آخر کار وہ بندہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے قیامت والے دن میں تیرا گریبان پکڑوں گا. اور یہ فرعون بن کے بیٹھا ہوتا ہے, سارا کچھ کھا گیا, دکانیں بنا لی, پلازے بنا لیے, مکان بنا لیا, لیکن پھر بھی ایسا اس کو فرعون والا پیٹ لگا ہوا ہے کہ بھرنے کوئی نہیں آتا, اس کا قرضہ واپس ہی نہیں کرتا. یہ دوسرا طبقہ ہوتا ہے. اور ان کا دنیا میں بھی گزارا نہیں ہوتا, آئے دن بچے بیمار, ماں باپ بیمار, خود بیمار, دکان ٹوٹ گئی, فلانا تالا ٹوٹ گیا, انج ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میں کیا اور کھاؤ لوگ کا مال, دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ دوسری صورت ہوتی ہے.
اور جو قبر و حشر کا عذاب ہے وہ باقی ہے۔ تیسرے بندے کون ہوتے ہیں؟ تیسرے بندے وہ ہوتے ہیں جو قرضہ دیتے ہیں نا تو ہوتے تکڑے ہیں، اور جب قرضہ لینے جاتے ہیں تو وہ نہیں دیتے، تو پھر وہ پھڑ کے پھیر دینے لتر، لڑائیاں جھگڑے، اور پھر کہتے تھے پہلے قرضہ کڈ، اس لیے تے بڑا چیکدا سی تے ہن سانو دیندا نہیں۔ تے آج کل قوم ویسے ہے لتراں دی رہ گئی، یقین کرو۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، مجھے جتنے بندے ملتے ہیں نا صرف ایک بات کرتے ہیں، اور جی میں نے فلانے سے قرضہ لینا ہے مینوں نہیں دیندا، اور میں نے فلانے سے فلاں شے لینی مینوں نہیں دیندا۔ آج تک مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو، شاید کبھی ملا، شاید چلو تھوڑا استثناء کر لیتے ہیں، جس نے یہ کہا ہو کہ میں فلانے بندے دی کوئی شاید دینی ہے، لینا لے سارے نے نا، بولے آجے نا کتے کو سوڑ نہ لوے تواڈی گل ہے، لینے والے سارے ہیں، میں نے لینا میں نے لینا میں نے لینا، تو میں کہ دینا کہ نہیں، وہ ایک کو خلائی مخلوق ہے جڑی لائے گئی ہے۔ یہ حالت زار ہے آج کے مسلمانوں کی۔ او بھائی، قرض کے معاملات، لین دین کے معاملات، اپنے حقوق اور ایک دوسرے کے ساتھ جتنے معاملات معافی تلافی کر لو، کسی بندے کو نہیں پتا کب ہم نے چلے جانا ہے، اور اپنے معاملات کو اپنے رب رسول کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے درست کر لو۔ حقوق العباد کا مسئلہ بالخصوص قرضے کا مسئلہ ہے، اس کو معاف کراؤ یا دے دو۔ میرے مرشد گرامی حضرت عطار، حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، مدنی چینل والے، دعوت اسلامی والے، آپ نے نا بڑا خوبصورت تربیت فرمائی۔ فرمایا جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو نا تو احتیاطاً اس کے جنازے پر اعلان کر دینا چاہیے۔ دو اعلان، ادھر دیکھو۔ پہلی بات، اگر مرنے والے نے زندگی بھر کسی سے کوئی تلخی کی ہو، دل دکھایا ہو، کوئی آپ سمجھے زیادتی کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے مرنے والے کو معاف کر دیا جائے۔ میرے پیر فرماتے ہیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہاری اس معافی دینے پر اس مرنے والے پر بھی رحمت فرمائے گا، اور قیامت والے دن تمہیں بھی معاف فرما دے گا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ صوفی ہے نا تو صوفیانہ تربیت، ویسے میرے پیر کی تعلیم یہ ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تب تو یہ اعلان ضروری ہے، پر یار کیا ہی اچھا ہو کہ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار نہ کیا کرو، اگر زندگی میں معاف کر دیا جائے تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آج کل معاف کرنے کے لیے بھی مرنے کا انتظار ہوتا ہے، مرے گا تو کہتے ہیں جا میں تینوں معاف کیتا ہے۔ یار اگر زندگی میں معاف کرتا تو تیرے رشتوں میں مٹھاس پیدا ہو جاتی، گھروں میں سکون آ جاتا، تیرے دل کو بھی سکون مل جاتا زندگی بھر۔ اب کئی ایسے ہوتے ہیں، تو میرے لیے مر گیا تو میں تیرے لیے مر گیا، میں نے تیرا جنازہ نہیں پڑھنا، میں نے تیرا منہ نہیں دیکھنا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور جب کوئی مرتا ہے تو ان دونوں میں سے دوسرا سب سے پہلے آیا کھڑا ہوتا ہے اور اونچا اونچا روتا ہے، کہتا ہے بس یار ہمیں دنیا نے نہیں ملنے دیا، ہمیں تو شیطانوں نے نہیں ملنے دیا، ہم تو بڑے دوست ہوا کرتے تھے، آج میرا بیلی مر گیا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہے۔ میں کہا او پتہ نہیں شیطان کیڑا ہے جن تینوں نہیں ملنا، ساڈی نظریں تے تو ہی ہے۔ مرنے کے بعد تجھے عقل آئی ہے، زندگی میں کیوں نہیں آئی تھی؟ ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، ہمارے رویوں میں اتنی تلخیاں، تیزیاں، ترشیاں ہیں۔ تو میرے پیر فرماتے ہیں چلو زندگی میں معاف کرو تو کمال ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو مرنے کے بعد تو کر دو، تاکہ اس کے جملہ امور جب تم معاف کر دو گے اللہ اس پر بھی رحمت فرمائے گا اور اللہ تم پر بھی رحمت فرمائے گا۔ تو کیا میں امید کروں معاف کرنے والا معاملہ بھی ہمارے ہاں ہوگا۔ اور دوسرا میرے پیر صاحب فرماتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پر یہ بھی اعلان ضروری کیا کرے کہ یار اگر کسی نے کو لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو آپ ورثاء سے رابطہ کریں، اور میں ورثاء سے بھی گزارش کروں گا آپ صرف اعلان نہ کروایا کریں، بعد میں کسی کو کچھ دے بھی دیا کریں۔ اب ایسی شکایات بھی ملتی ہیں، اعلان کروا دیتے ہیں، جب کوئی لینے جاتا تو کہتے جی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ شرعی تقاضوں کے مطابق جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو بندہ آئے اس سے ثبوت مانگے، دلیل مانگے، اگر پیش کرے تو آپ کو دینا چاہیے۔ آپ دیتے وقت آپ کہہ دیں کہ اگر آپ کچھ معاف کرنا چاہیں، اس کے گھر کے حالات کچھ ایسے ہیں تو الگ بات ہے، اور اس وقت لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو اس نے 50,000 دینا ہے، چلو 40 میں لے لے، 10 میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ ابھی مسلمانوں میں یہ جذبہ ہے، لیکن ان مسلمانوں کا یہ جو جذبہ ہے، کوئی اس جذبے پر ان کو عمل کرنے دے تو عمل فرمائیں گے اس بات پر، تو ضرور اس بات کو ہمیں اپنے رویے درست کرنے چاہیے میرے بھائی۔ اب یہ تھا ایک انداز، اب آ جائیے دوسری بات۔
ہمارے یہاں آج کل جتنا ہماری بے عملیاں بڑی ہوئی ہیں نا، ویسے ہمارے جو تخیلات ہیں وہ بھی بڑے منتشر ہیں. کئی کہتے ہیں میں سوتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی، کئی کہتے ہیں جب سوتا ہوں تو میں ڈر کے اٹھتا ہوں، کئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے سکون نہیں میری زندگی میں. میرے بھائی بات یہ ہے، ادھر دیکھیے میری طرف، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے صحیح نیند آئے تو پھر اپنے بہنوں بھائیوں کو بھی سونے دے، اپنے پڑوسیوں کو بھی سونے دے. ان کی نیندیں تو تم نے حرام کی ہوئی ہیں اور خود کہتے ہو کہ مجھے سکون سے نیند آ جائے. ایسے نہیں ہوگا. میرے پیر و مرشد حضرت عطار فرماتے ہیں جو تمہیں چاہیے نا اپنی زندگی میں وہ دوسروں کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہیں عطا فرما دے گا. اگر تم چاہتے ہو مجھے نیند آئے تو فرمایا کسی اور کو آرام کا، سکھ کا، سکون کا سانس لینے دے، اللہ تیری زندگی میں سکون دے دے گا. اگر تجھے پیسہ چاہیے تو جتنا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا شروع کر دے، اللہ تمہیں اور عطا فرما دے گا. اگر تو کہتا ہے کہ مجھے ڈر نہ لگے تو فرمایا لوگوں کو ڈرانا بند کر دے، لوگوں کو خوش رکھ، اللہ تجھے خوش رکھے گا. کیوں پریشان ہو گئے آپ حضرات؟ ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے یار. اصل میں نا ادھر دیکھو جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا وہ آگے دے نہیں رہے ہوتے. مسئلہ یہ ہے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے سکھ دے، اللہ تینوں سکھ دے تو تو سارے نو ٹنگی کھلوتا ہے. یا اللہ مجھے صحت دے، اوے اللہ تینوں صحت دے تو تو سارے دے سامنے سلطان راہی بنیا پھرنا ہے، گنڈا سا چکے ہے، میں تینوں وڑ دیاں گا، ٹک دیاں گا، وڈا تو جگا. او بھائی اگر تو چاہتا ہے تجھے سکون مل جائے تو لوگوں کو سکون دے نا. میرا خیال ہے پریشان ہو گیا بھی یار یہ تاج قاری صاحب سانو سدھے ہو گئے. او بھائی میں آپ کو سدھا نہیں ہوا، میں مسئلے پر ڈسکس کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے رزق دے، مجھے پیسہ دے، مجھے دولت دے. اوے اللہ تجھے تو دولت دے، تو تو بہنوں بھائیوں کی دولت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تو نے تو حق مارے ہوئے ہیں، تو تو اڑوسیوں پڑوسیوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اگر تو چاہتا ہے اللہ تجھے دے تو جڑا تیرے کول ہے اگے ونڈ. یا اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. او بھائی اللہ تیرے گناہوں پہ تو پردہ ڈال دے، تو سب کے عیبوں کو اچھال رہا ہے، تو بھی تو کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا. جو ہم مانگ رہے ہیں ملتا اس لیے نہیں کہ ہم آگے دے نہیں رہے ہوتے. اللہ کے بندو میرے پیر صاحب فرماتے ہیں جو چاہتے ہو اللہ ہمیں دے دے، فرمایا اس کو آگے بانٹنا شروع کر دو، اللہ تمہیں عطا فرما دے گا. بلکہ میں نے ایک دن حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا بیان سنا، بہت پیاری بات کہی آپ نے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی عمر کافی زیادہ ہو گئی، جو مجھے یاد پڑتا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. تو ان کی آنکھیں بالکل صحیح سلامت تندرست تھی. تو میں نے پوچھا آپ کی آنکھوں کا راز کیا ہے؟ کہنے لگا عبدالحبیب بات یہ ہے جب بھی مجھے پتا چلتا تھا کہ کسی مسلمان کی آنکھیں کمزور ہیں تو میں اس کا علاج کرا دیتا تھا. میں لوگوں کی آنکھیں ٹھیک کرواتا رہا ہوں، اللہ نے میری آنکھوں کی روشنی کو ٹھیک رکھا ہوا ہے. وہاں سے وہ کہنے لگے کہ مجھے اس دن، حاجی صاحب کہنے لگے مجھے اس دن سمجھ آئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ٹھیک رہے تو آپ لوگ بیماروں کو نا دوائی لے کے دینا شروع کر دیں. جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ تمہیں بھی شفا عطا فرما دے گا. اگر تم چاہتے ہو آنکھیں ٹھیک ہو کسی کی آنکھ کا علاج کرا دے، چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ سلامت رہیں تو لوگوں کے ہاتھ توڑ نہیں جوڑ. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سلامت رکھے تو لوگوں کے گھر برباد نہ کر، آباد کر. تو یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں میرے بھائی، لیکن ہمارے ہاں جو رویے چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو کیا میں امید کروں کہ ہم لوگوں کو سکھ دیں گے تاکہ اللہ ہمیں دے؟ بس اوقات لوگ کہتے ہیں قاری صاحب مجھے خواب بڑے ڈراؤنے آتے ہیں. میں نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ بھائی سانپ دیکھتا ہوں، اونٹ دیکھتا ہوں، کبھی کتے میرے پیچھے ہوتے ہیں، وہ کبھی پانی میں گر جاتا ہوں، اوئے ہوئے 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 پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہمیں نا اپنی زندگی صحیح گزارنی چاہیے، تقوی والی، پرہیزگاری والی، اصلاح والی، ادب والی، محبت والی ہے، حقوق ادا کرنے والی اللہ اور اس کے رسول کے. اگر ہماری زندگی ایسی ہے تو پھر تو انشاءاللہ جب سوئے گا نا تو اکثر یا مدینہ دیکھے گا یا مکہ دیکھے گا یا نجف اور بغداد دیکھے گا یا کربلا دیکھے گا یا اجمیر دیکھے گا. پھر تو تیری مطلب پرواز ویسی ہو جائے گی. اور اگر معاملات ایسے نہیں ہیں تو پھر اپنے معاملات پہ غور کر لو. یہ جی میں سانپ دیکھ رہا ہوں تو بھینس دیکھ رہا ہوں تو اونٹ، میں کہا شکر کر جے خواب دے وچ آئے نے اور کتے تیرے بسترے چ نہیں وڑ گئے.
تھوڑا غور کرنا چاہیے ہمیں. اور ادھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور حضور کے مستانوں اور میرے آقا کی پیاری امت، جب رات سویا کرو نا کم از کم کلمہ شریف پڑھ کے سویا کرو، کم از کم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، اور اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے کے سویا کرو. ہمیں سونے کا بھی تو نہیں نہ پتا. ٹھیک ہے، پہلی بات. اب دوسری بات توجہ طلب ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے ایک شخص آیا، اس نے آ کر نا ایک خواب بیان کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. کیا خواب؟ کہتا جی خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرا سر کٹ گیا، میری گردن سن سے جدا ہو گئی، مجھے کسی نے قتل کر دیا ہے، اور میرے سر آگے بھاگ رہا ہے اور میں سر کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. حضور میں تو بڑا ڈرا ہوا ہوں، پتہ نہیں کیسا کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرانے لگ پڑے. تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، میں اتنا ڈرا ہوا اور نبی پاک مسکرا رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو، جب تم میں سے کسی کو شیطان نیند کے عالم میں آ کر ڈرائے، یعنی تم سوئے ہوئے اور شیطان تمہیں ڈرائے، تو فرمایا لوگوں کو نہ بتایا کرو. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر خواب سچی نہیں ہوتی، ہر خواب سچی نہیں ہوتی. اس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں اضغاث احلام. یہ وہ خوابیں ہیں جو سچی نہیں ہوتی، آ جاتی ہیں لیکن ان کا سچائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ انسان کے تخیلات بڑے منتشر رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ایسے ایسے خیالات آتے. یہ پہلی بات. دوسری بات، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا جب بھی کوئی خواب دیکھے تو بھاگ کر اس کی تعبیریں نہ پوچھا کرو. بسا اوقات بتانے والا جو بتا دے انسان کا ذہن بن جاتا ہے اور پھر انسان پھنس جاتا ہے. بالکل اس لیے کہا اچھا خواب وہ بھی اچھے بندے سے بیان کرو. اگر کوئی ڈرونا خواب دیکھو تو پتہ ہے حدیث شریف میں کیا کہا گیا؟ ادھر دیکھو میری طرف. حدیث شریف میں یہ کہا گیا جب کوئی ڈرونا خواب دیکھے اور اس کی آنکھ کھلے، فرمایا اپنی بائیں طرف کھبے پاسے منہ کر کے 3 مرتبہ تھوک دے. فرمایا انشاءاللہ ڈر بھی جاتا رہے گا اور خواب بھی کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ نبی پاک نے فرمایا. اور چوتھی بات یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی، وہ فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو بندہ خواب دیکھتا ہے اس کا الٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر بندے کو کسی نے مار ڈالا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مرے گا نہیں، اب دیر تک جیے گا. دوسری بات فرمایا بسا اوقات ایسا ہے کہ خواب کے اندر دیکھتا ہے میں بڑا کنگال ہو گیا، بدحال ہو گیا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہی رہے گی اس کے اوپر. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ مجھے کسی نے قید کر کے غلام بنا لیا، تو فرمایا ساری زندگی سردار رہے گا، کبھی غلام نہیں بنے گا. اسی طرح اگر کسی نے دیکھا کہ یار میں مقروض ہو گیا اور لوگ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کبھی مقروض نہیں ہونے دے گا. بہت ساری خوابیں ہوتی ہیں، ہوتی وہ ڈرونی ہیں لیکن تعبیر ان کی سیدھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے پاس آپ کی چچی حضرت ام الفضل آئیں اور آ کر کہا قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری. حضور میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے اور میں بڑی پریشان ہو گئی. حضور اس کی تعبیر میں تو بڑی پریشان. نبی پاک مسکرائے فرمایا پریشان نہ ہو، اس کی یہ تو خواب بہت اچھی ہے. تو نے کہا کیسے اچھی ہے؟ آپ کا جسم کا ٹکڑا کٹ جائے، ہم تو کانٹا چبھنا برداشت نہیں کرتے، تو جسم کٹ جائے اور میری گود میں کیسے برداشت کروں؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے میری بیٹی جس کا نام سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا ہے، ان قریب ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور سب سے پہلے تمہاری گود میں آئے گا. خواب ڈرونی تھی اور تعبیر اچھی ہے. اور پتہ ہے یہ کون تھے جو ان کی گود میں آئے؟ اسی مبارک ہستی کا نام شہزادہ جنت حضرت امام حسین تھا. تو بسا اوقات خواب ڈرونی ہوتی ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے معاملات درست کریں نا تو خوابیں بھی اچھی آئیں گی، اور اگر ہمارے معاملات درست نہیں، خوابیں ایسی آ رہی ہیں تو ہمیں اللہ سے توبہ استغفار اور اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے. اور اگر کوئی غلط خواب آ جائے، ڈرونی خواب آ جائے، تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیں، یہ حدیث میں موجود ہے. اور چوتھی بات، ہر خواب کو اپنے اوپر سوار نہ کیا کریں. آپ تو حقیقت میں یہ کہتے ہیں میں تینوں کچیاں کھا جاواں گا، تو میں تینوں رگڑ کے رکھ دیاں گا، تے میں ایٹ دا جواب پتھر نال دیاں گا. جب جاگتا ہے تب تو بڑا جگہ بنتا ہے، تے ہن خواب دے وچ ڈڈو ویکھ کے ڈر گیا ہے.
تکڑا ہو نا, ڈلے پہ گئے نا. وہ جب زندہ ہوتا ہے تب تو کہتا ہے میں کسی نے کچھ سمجھتا ہی نہیں, تو میں کیا ہوں ستا پہ ڈر گیا مر رہے ہیں, ایڈا جگہ بدماش تھا تو ہوں ہو نا تکڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ہمارے نفس و شیطان ہے جو ہمیں سرکش بناتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رب رسول کے فرما بردار بن جائیں, پردے اٹھ جاتے ہیں, اور پھر بندہ سوتا تو اپنے بستر پہ ہے, روح اس کی مدینے کی سیر کرتی ہوئی نظر آتی ہے.